کیا حال ہے آپ کے امیر؟ حیران اور خوش ہوں محلب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھو اس نظام نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک بھی کوفی ہماری مخالفت کا نعرہ نہیں لگا رہا۔ یہ کوفیوں کی خاصیت ہے، آپ نے سنا نہیں کوفی وفادار نہیں ہوتا؟ اس گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں کے ہلہلے پر خوش مت ہونا۔ اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے ہمیں عوامی جنگ پر مجبور نہیں کیا۔ کوفے کے بے وفا لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ایسا خطرہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ وہ جھوٹا ریاکار ایسا ظالم نہیں دیکھا، وہ جھوٹا ریاکار بزرگوں کے ہاتھ پیر اور سر کاٹ دیے اس نے، وہ جھوٹا ریاکار اس کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے، وہ جھوٹا ریاکار نہ جانے کون سی بلا ہے یہ ہمارے سروں پر، وہ جھوٹا ریاکار ہمارا جینا حرام کر ڈالا اس نے، وہ جھوٹا ریاکار تیری میری عید آ گئی، اس کی حکومت ہٹ گئی، اب تو شامت آ گئی، تیری عید میری عید اس کی حکومت مٹ گئی، اب تو شامت آ گئی۔ اس قذاب کی آنکھوں میں کھولتی ہوئی سیخ ڈال دینی چاہیے، اس ملحد کے منہ پر کھولتا ہوا تیل ڈال دینا چاہیے۔ افسوس ہے کوفے اور کوفیوں پر، کوفیوں کا اپنے گناہوں، جہالتوں اور خطاؤں کا اعتراف کرنا گویا ایک لمبا چوڑا جھوٹ تھا جس کا بوجھ صحرائی اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ علی اور اولاد علی پر اس قدر ظلم و جفا کرنے کے بعد بھی، اس قدر توبہ اور اشک ندامت بہانے کے بعد بھی پھر دھوکہ کھا گئے اور شہر کو دونوں ہاتھوں سے بڑھ کر دشمن کے حوالے کر بیٹھے۔ توف ہے اس نیچ حرکت اور ذلت اور رسوائی پر۔ کوفہ ہزاروں رنگوں، قبیلوں اور غموں کا شہر ہے اسماعیل، اختلافات سے بھرپور، ایسے لوگوں کا اتحاد جو کہ ناممکن مفروضہ ہے اور کسی پرانے افسانوں کے دیو کا سا ہیولا ہوتا ہے۔ جب وہ دوستی کر رہا ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، اور جب وہ میدان میں آتا ہے اس کا مقصد میدان کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ مختار ایرانیوں کے ساتھ خاص محبت کیوں رکھتا تھا۔ ان سخت دنوں سے لڑنے والے ایرانی ہی تھے جو کہ مرحوم بن شمیت کی غفلت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تیری حکمت پر مجھے ناز ہے خدایا، جس بادشاہ نے عورتوں کی آبرو کو اپنے لعاب دہن سے اڑایا تھا آج وہ اپنے بغیرتیوں کے محل میں قید ہو چکا ہے۔ عورت کو زنا پر پتراؤ کیا جاتا ہے یا وفا پر؟ میں کہتی ہوں باہر آؤ ملکہ عالیہ، مختار مر چکا ہے۔ کیا ہوا رے؟ ارے عورت، جو شخص تخت حکومت پر لٹکا ہوا ہے وہ حرکت کرنے والا مردہ ہی ہے۔ مختار اسی دن مر چکا تھا جب اس نے حکم کیا تھا کہ ایک مسلمان عورت کو حق مانگنے کے جرم میں دھتکارا جائے اور پتھروں سے مارا جائے۔ تو پھر ناچنے گانے کا وقت ہے۔ لوگوں، ہم نے منت مانی تھی کہ مختار کی موت پر سیاہ کپڑے اتار پھینکیں گے اور خوشی میں گائیں گے۔ تو پھر شروع کرو۔ مختار کی 7 جانوں میں سے 6 کا خاتمہ ہو چکا ہے اور 7ویں کا قریب ہے۔ خدا کے انتقام کا غیبی ہاتھ زبیر کے بیٹے کی آستین میں چھپا ہے جس نے مختار کے گلے کو نوچ ڈالا ہے۔ یہ بغیر داڑھی کے سپاہی کیا قوم یاجوج ماجوج کے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ یہ بغیر داڑھی والا لشکر ابن حر کا لشکر ہے، ان کی سردار اس کی بیوی ہی تو ہے۔ پناہ خدا، کہا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، مرد اور عورت کی جگہ تبدیل ہو جائے گی۔ کیا مصیبت ہوگی اگر مرد حاملہ ہو گئے اور بچہ پیدا کرنے لگے تو؟ اس کا خیال بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یا محمد، آپ ہی اپنی سمت کی حالت پر نظر کرم کیجیے، ذرا دیکھیے مسلمان عورتوں پہ کیا وقت آ گیا ہے۔
अब इस मक्खी के छत्ते का क्या करें? इन्हें हिसाब तो चुकाना होगा मारिया। सब लोग जानते हैं कि मुख्तार ने कुछ कम घरों को नहीं जलाया है आज तक। सुन रही हो उम्मे साबित? बाहर आओ डरपोक औरत। ये औरतें तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की हवसबाजियों की कुर्बानी बनी हैं। किसी ने बेटे का दुख झेला है और किसी ने शौहर का गम। इन्हें इनके खून का बदला चाहिए। बाहर आओ खबीस कहीं की। शायद महल की तरफ जा चुके हैं। उम्मे साबित कभी महल की तरफ नहीं जा सकती। वो यही है, मक्खियों की तरह छत्ते में छुपी बैठी होगी। आग लगाकर मक्खी को उसके छत्ते से बाहर निकाल सकते हैं। अमीर, मुख्तार के घर को आग लगा दी गई। मुझे बताओ कि किस गधे ने यह हिमाकत दिखाई है? मारिया, जनाब इब्न हुर की बीवी, कुछ कुफी औरतों के साथ मुख्तार के घर पर हमला आवर हो गई। जाफर, फिलफौर उस नाकिसुल अकल औरत के पास जाओ और जो आग उसने लगाई है उसे बुझा दो, समझे तुम? और तुम फौरन इब्न हुर के पास जाओ और उससे कहो कि इसी वक्त हमारे पास हाजिर हो, जल्दी। जी अमीर। रही हो बेवकूफ औरत, ये कौन सा मनमानी और खुदसरी दिखाने का तरीका है? इस आग को बुझाओ, जल्दी। तुमने जुबैर के बेटों की गैरत और इज्जत को आग लगा दी है। लानत हो तुम पर। अगर मुझे खुदा का खौफ न होता तो तुम्हें इसकी जबरदस्त सजा देता। मैंने उस आशियाने को जलाया है जिसकी मक्खियों के डंक से हम सबको ईजा पहुंची है। ये आशियाना खाली है औरत, इसकी मक्खियां कसरे कूफा में मुकीम हैं। तुम्हारे और मुख्तार की बीवी के तमाम झगड़ों का बदला क्या हमारी हुकूमत को चुकाना होगा? हाँ, मैंने सुन रखा था कि जुबैर के बेटे बुखील हैं और बदलों को चुकाने वाले नहीं हैं। दफा हो जा नाकिसुल अक्ल। अगर अब मैंने सुना कि तुमने ये गलती दोहराई है तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मत डरिए, आप लोग महफूज हैं। ये अमल कभी एक बदकार औरत की हरकत है। उसका जुबैर के बेटों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जंग मुख्तार से है, उसके घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लगता था कि तुम्हारी बीवी कोई समझदार और अक्लमंद खातून होगी, मगर उसने अपने गिरे हुए अमल से यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक सरफिरी और हासिदा औरत है। अगर तुम उससे महार नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूं। मुख्तार के अहले बैत मुजरिम है तो हाकिम शहर उन्हें सजा देगा, ना कि एक ऐसी औरत जो। लानत है शैतान पर। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बीवी ने एक गिरी हुई हरकत की है, मगर इतना तो हक दीजिए कि वो इंतकाम की प्यासी हो। उसे मुख्तार के हुक्म पर सरेआम धुतकारा गया और पत्थरों से मारा गया। ये कौन सी मंतक है बंदा खुदा? कैसा इंतकाम? अब यही रह गया है कि हमसे हर फर्द अपने अपने जाती इंतकाम के चक्कर में हंगामाराई करें और जलाओ घिराव करते फिरे।
मुख्तार ने एक मजबूर औरत पर जुल्म किया है, इसीलिए तो हम कूफे में खड़े हैं ताकि उसके जुल्म की बिसात उलट दें। अमीर हक पर हैं। मेरी मानिए तो मुख्तार को सांस लेने का भी मौका ना दें। वो हिसार को तोड़ने और मुश्किलात से निकलने में अजीब सी महारत रखता है। जब तक कूफे वाले गर्म हैं और मुख्तार की बातों में आकर बदल नहीं जाते, उसका काम तमाम कर दें। आप हमारा गम ना खाइए, हम मुख्तार का खात्मा कर ही देंगे। मैं अमीर से वादा करता हूं कि आज के बाद मेरी बीवी से कोई भी गलती नहीं होगी। और हां, कूफा में हमेशा अफवाहें तलवारों से ज्यादा कारी ज़रब लगाती रही हैं। अभी अभी मैंने उड़ती हुई सुनी है कि मुख्तार ने मूसल की जानिब एक खत लिखा है और अशरफ के बेटे और उसके लश्कर को कूफे की जानिब बुलवा लिया है। इजाजत से। क्या सोच रहे हो मोहल्लब? बैद नहीं है कि मुख्तार की इब्राहिम अश्तर से खतों किताबत एक सच्ची खबर हो। तो सच्ची होने दो। हम तो जानते हैं ना कि मुख्तार और इब्राहिम के फिलहाल ताल्लुकात खराब। शायद उनके ये बिगड़े हुए ताल्लुकात हमें धोखा देने के लिए एक जंगी तदबीर हो। तजुर्बा गवाह है कि मुख्तार जरूरत के तहत अपने और अपने साथियों के आपसी तनाज़ात और इख्तिलाफात को हल करने में निहायत माहिर है। इजाजत चाहता हूं अमीर। खुदा करे कोई खुशखबरी हो सरदार। क्या इब्राहिम और जदली की कोई खबर आई है? कोई बुरी खबर है क्या साहिब? बुरी खबर को दिल से सुना जाए तो वो तल्ख नहीं कहलाती। बताओ तो सही। जितने भी लोग इस छत के नीचे मौजूद हैं, गोया वो हर तरह की खबर सुनने का हौसला रखते हैं। आखिर तुम जमीन को क्यों तक रहे हो साहिब? कुछ तो बोलो। आखिर क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ साहिब? क्या बताऊं अमीर? बेहतर समझता हूं कि यह खबर सिर्फ आप ही सुने। हमारे बीच कोई गैर नहीं है, अपनी खबर सुनाओ। मैं शर्मिंदा हूं अमीर। काश मैं भी बिन कामिल और कयान का हम सफर हो जाता और मुझे ये दिन देखने न पड़ते। इतला मिली है कि अमीर के घर को जला दिया गया है, लेकिन घर वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस इतना ही? सिर्फ इतना ही नहीं, जाहिरन कोई बुरी औरत आग लगाने पर मामूर थी और फिर इसने मनमानी के जुर्म में उसे डांटा भी गया और अब यह ढिंडोरा पीट दिया गया है। ये गिरी हुई हरकत एक औरत की जाती दुश्मनी की बिना पर था, जिसने मुख्तार की हुकूमत से चोट खाई है और उसका आले जुबैर से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी जंग मुख्तार से है, उसके घर वालों से नहीं। ये औरत वही बदजुबान तो नहीं है जो जिंदान से भाग गई थी? हाँ, ये वही हिंदा जिगर ख्वारा है। जुबैर के बगैरत बेटों ने एक जानी पहचानी औरत को खिलौना बनाकर छोड़ा हुआ है ताकि वो उनकी इज्जत अफजाई करवाए। अब उनके ढिंडोरा पीटने वाले जुबैर के दयानतदारी और तकवे का शोर मचा रहे हैं और उनकी गैरतमंदी का नकाब कूफियों की आंखों पर डाल रहे हैं। और आदत के मुताबिक कूफे वाले भी मान जाएंगे, क्योंकि हवा के दोष पे उड़ते हैं और ऐसे मार्कों के पले बड़े हुए हैं। वो मेरे और आपके लिए एक जानी पहचानी औरत है, ना कि कूफा के भूल जाने वाले लोगों के लिए। एक जोरदार मार्का है ये। मुमकिन है ये मुहल्लब की चाल हो। मुझे पूरा यकीन है कि कूफे वाले बड़े ज़ौक़ और शौक से इस मार्के का तमाशा देखते रहेंगे। क़याम की हुकूमत के आज़ाओ जवारिह को एक ख्याली पुलाव में पका पका के खाएंगे और खुशी खुशी आले जुबैर के लिए ये दुआ करेंगे कि हमें गुमराही से उन्होंने निजात दिला दी। आखिर ऐसा क्यों ना हो? एक ऐसा मार्का कि जिसके अंदर एक बदकार औरत है
اور دوسری جانب مختار کی بیوی. جب مختار کی بیوی اس کو نہ مانے تو کوفیوں سے کیا توقع ہوگی؟ کاش میری ماں یہ سمجھ لیتی کہ کیسی غلطی کر رہی ہے. صاحب، کیا تم عمرہ کو ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ مجھے امید ہے امیر. عمرہ سے کہو کہ دشمن کا مختار کے اہل بیت پر رحم کھانا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک سازش ہے. کہو کہ آج کے بعد سے آپ وہ اسیر خاتون ہیں کہ مختار کی آبرو آپ کی تیز زبان کے سہارے ٹکی ہوئی ہے. کہاں جا رہی ہو بہن؟ اس گھر کے مکینوں سے ملنے جا رہی ہوں. آپ مذاق کر رہی ہیں؟ شرم کرو بدتمیز، میرے تو جیسے سے کیسا مذاق ہے؟ ہٹو یہاں سے. کیا ہم یہاں کوئی ستون یا دیوار ہیں جو بلا جھجک منہ اٹھائے چلی جا رہی ہو؟ کون ہو تم؟ جن ہوں، مختار کے اہل بیت کو چرا کے لے جانے کے لیے آئی ہوں. دن دہاڑے لوگوں کا راستہ روک کر ایسے الٹے سیدھے سوالات کر رہے ہو. شرانگیزی مت کرو عورت، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اس خاتون کے رشتہ دار ہوں جسے اس کے گھر میں قید کر دیا ہے. اس گھر کے مکینوں سے ملاقات منع آخر کیوں؟ کیوں کا جواب ہمارے حاکموں کے پاس ہے، ہم صرف یہاں نگراں ہیں. تو پھر تم لوگ یہ کیا ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہو کہ مختار کے اہل بیت محفوظ اور محترم رکھے جائیں گے؟ یہ جھوٹ کیوں اڑاتے پھرتے ہو تم لوگ؟ کیا یہی زبیر کے بیٹوں کا اسلام ہے؟ زبیر یقیناً کسی عورت کو جوش دلا کے بھیجا گیا ہے تاکہ اپنے بیٹے اور شوہر کے بدلے کے لیے آئے اور ہمیں تکلیف پہنچائے. غلط کر رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھائے چلائے اور ہماری توہین کر کے چلا جائے؟ اگر آل زبیر اپنی بات کو پورا نہیں کر سکتے تو ہم اپنا دفاع کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. عمرہ، معاملے کو مزید نہ بگاڑو. کیا اب بھی بگڑنا باقی رہ گیا ہے ناریا؟ اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو روزانہ یہی کھیل تماشے ہوتے رہیں گے. مجھے ڈر ہے عمرہ، مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمیں مار نہ ڈالیں. اس جہنم سے تو موت ہی اچھی ہے. کیا پتا کہ تم کوئی جاسوس نہیں ہو؟ فرض کر لو میں جاسوس ہوں. آپ لوگ تو چوکس کھڑے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ عمرہ میری بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ میں آپ کے لیے مختار کی جانب سے پیغام لائی ہوں. معاف کیجیے گا بانو، مجھے مجبوراً اس عورت کو قانون کی خلاف ورزی، جاسوسی اور آل زبیر کی توہین کے جرم میں قید کرنا ہوگا. آؤ مجھے قید کر لو، میرے ہاتھ پیر باندھ دو، میری زبان جلا دو، میرا منہ سی دو. تم جیسے غاصبوں سے کچھ بعید نہیں کہ لوگوں کو احوال پرسی کے جرم میں قید کر لو. کون تھا عمرہ؟ جانے والی تھی ناریا، مختار کی جانب سے ایک پیغام لائی تھی. کیا پیغام ہے؟ میرا شک بالکل ٹھیک تھا. زبیر کے بیٹوں کا مختار کی اہلیت کے ساتھ جھوٹا احترام عوام کو فریب دینا ہے. خدا کے واسطے بس کرو عمرہ، تم بھی مختار کی طرح ہر کسی پر اور ہر چیز پر شک کرتی ہو. انہوں نے ہمیں امان دی ہے، اب تم کچھ ایسا کر گزرو کہ وہ اپنے کیے پہ پچھتا ہے. ناریا، زبیر کے بیٹوں کی بات پہ بھروسہ کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. وہ لوگ ہمیں امان دینے کے ذریعے اپنے آپ کو کوفے کے لوگوں کی نظروں میں عزت دار بنانا چاہتے ہیں. عمرہ، مصعب نے چاہے کسی بھی نیت سے ہمیں امان دی ہے، پر اب وہ مجبور ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کے دم پر پاؤں نہ رکھیں. تمہاری بچی عورا کو ماں کی ضرورت ہے پگلی. ہماری عزت مختار کی عزت ہے. مصعب اسی وقت مختار پہ غلبہ کر سکتا ہے کہ جب اس کی عزت اس سے چھین لے. ہم دونوں مصعب کی مختار کو شکست دینے کی امیدوں میں سے ایک ہیں. اگر ہم خاموش ہو جائیں تو مختار میدان کا ہارنے والا فرد ہوگا. جب تک تو مختار کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ لیتی کبھی نہیں مانو گی کہ وہ ہار گیا ہے. کیا بکواس کر رہی ہو ناریا؟ اگر ہم دونوں مختار کو نہ بیچیں تو مختار مصعب کی ناک زمین پر رگڑ دے گا. عمرہ، اگر تم آل زبیر کے خلاف باتیں کرو گی تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گی. مختار کے بارے میں وہ باتیں کروں گی جو اب تک کسی نے نہیں سنی ہوگی. مجھے یقین نہیں آ رہا تم مختار کی بیوی ہو یا اس کے دشمن کی اعلی کار ہو. سنو عمرہ، تم سنو ناریا، میں مختار کی بیوی ہوں اور یہ قسم کھا چکی ہوں کہ خوشی اور غم میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی.
مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ اپنے شوہر سے خیانت کروں گی. ذرا سوچو ناریا، یہ انصاف نہیں ہے کہ خطروں کی زد میں تم اپنے مرد کو پیٹ دکھا دو. تشریف رکھیے امیر، لوگ آپ کے منتظر ہیں. کس بات کے منتظر ہیں یہ لوگ منتظر ہیں کہ ان کے نئے امیر منبر رسول خدا پہ تشریف رکھیں اور ایک ہدایتگر خطبہ ارشاد فرمائیں. رسول خدا کی جگہ پر بیٹھنا ہرگز، کم از کم مجھ میں تو اس کی جرت نہیں ہے. میں جنگجو بہادر رہنے کو ترجیح دیتا ہوں بنسبت ہدایتگر ہونے کے. سپہ سلاری کرنے کے لیے ممبر کی دوسری سیڑھی بھی کافی ہے. اے لوگوں، نہایت ہوش و آواز کے ساتھ سنیے، پرکھیے اور سوچیے. ہمارے نئے امیر نے ایک غلط سنت کو پیٹ دکھائی اور ایک نئی بدعت ایجاد کر دی جو مشعل راہ ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے عمرہ بڑے مزے سے رسول اللہ کی جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کی سنت پر چلنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے. جناب مصعب ابن زبیر ابن عوام، رسول اللہ کے ایک بڑے صحابی کے فرزند، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اقرار کر رہے ہیں کہ ان میں رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھنے کی جرت نہیں ہے. میں یہ مان گیا کہ یہ صحابی زادہ اہل عمل ہے، اہل سخن نہیں، راست گو ہے، جھوٹا نہیں، خدا ترس ہے، نہ کہ فرشتہ شیطان. اندھا کیا چاہے، بس 2 آنکھیں. مجھے آج 2 آنکھیں مل گئیں. میں اپنی جوانی کے ان دنوں پر افسوس کرتا ہوں کہ جب کذاب ثقفی کے جھوٹے دعووں کے دھوکے میں آ گیا اور آل زبیر کے ہاتھوں سرزد نہ ہوئے گناہ کو دھونے لگ گیا اور گمراہ ہو گیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. الہی العفو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مصعب ابن زبیر ابن عوام دین مبین کی خدمت میں ایک ادنا سپاہی ہوں. بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، نہ میں کوئی شعلہ بیاں خطیب ہوں اور نہ ہی لفاظیوں اور جملے بازیوں سے اپنا اور آپ کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کروں. جناب ابن حر نے اپنے پر اثر کلام کے ذریعے ہمارے کاندھوں کا بوجھ ہلکا کر دیا. عراق عرب زخمی ہے، بے شمار جنگوں کے باعث خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ یتیموں، بیواؤں اور بیماروں کا ڈھیر ان تباہیوں کی نشانی ہے جو اقتدار کے پیاسوں نے پیدا کی ہے. میں اس مصیبت کے بانیوں کو ہٹانے اور آپ کے ویرانوں کو آباد کرنے اور آپ کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. خدا بھی انہی لوگوں کا حامی ہوتا ہے جن کی نیت امت کی خیر خواہی ہوتی ہے. اس وقت کوفہ ہماری فوجوں کے قبضے میں ہے. مختار کی وہ تمام فوجیں جو محل کے میدان میں موجود تھیں وہ محل کے اندر بھاگ چکی ہیں اور مقابلہ کرنا چاہتی ہیں. ہم منجنیق سے اس محل کو اس کا قبرستان بنا سکتے ہیں، مگر نہ میں اس تباہی اور خونریزی کے حق میں ہوں اور نہ ہی میرے بھائی جناب خلیفہ. ہم محل کا محاصرہ کر کے مختار اور اس کے ساتھیوں کو یہ مہلت دے رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور تسلیم ہو جائیں اور خلیفہ کی بیعت کر لیں. اسود. جی امیر. سفید جھنڈا لے کر محل میں جاؤ اور میرا پیغام مختار کو پہنچا دو. جو حکم امیر. ابن حر، جعفر، تم دونوں اپنی فوجوں کے ساتھ محل کے میدان میں کھڑے ہو کر محل کے تمام تر داخلی راستوں کو بند کر دو.
بھائیو، آپ نے سنا کہ دشمن ہمیں توبہ کرنے اور تسلیم ہو جانے کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی بیعت کی شرط پر ہمیں امان دے رہا ہے۔ توبہ یعنی گناہ سے منہ موڑ لینا، تو ہمیں یہ مان لینا ہوگا کہ ہمارا قیام گناہ تھا، اور تسلیم یعنی پرخلوص سجدہ حق کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، مذہب، حق، خدا، جہاد فی سبیل اللہ ایک گناہ اور غاصبین کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شرک ہے۔ در حقیقت دشمن ہمیں گناہ اور شرک کی دعوت دے رہا ہے، نہ کہ توبہ اور تسلیم کی۔ میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتخاب کا پورا حق ہے۔ آل زبیر اور آل امیہ دونوں ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کی بیعت حرام اور ان سے لڑنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں اسود؟ جی ہاں، میں نے سن لیا۔ تو پھر کس بات کے منتظر ہو؟ جاؤ۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ خودکشی ایک گناہ ہے۔ تم دیکھ تو رہے ہو بھائیو، کیا آپ کے درمیان کوئی ایسا ہے جو واجب کو چھوڑنے اور ذلت آمیز تسلیم کو اس مقدس مقابلے پر ترجیح دینا اور اپنی دینداری کا سودا اپنی جان سے کرنا چاہتا ہوں؟ صاحب، مصعب نے بھیجا اس بیچارے کو چقندر خریدنے، اور آپ لوگوں نے اسے لال و یاقوت و زمرد کی تھالی پکڑا دی۔ ظاہر ہے اس کے دیدے حیرت کے مارے باہر آ جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کوئی ایسی بات کرو جو سمجھ سکے۔ آپ لوگوں کا کام ایک طرح کی خودکشی ہے۔ آپ کا دشمن محل کے باہر کھڑا ہے اور منجنیق سے محل کو تباہ کر سکتا ہے۔ آپ سب واجبات اور محرمات سے واقف ہیں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ خودکشی ایک گناہ ہے۔ مصعب کافر تو نہیں ہے کہ اس کے خلاف جنگ کو جہاد کا نام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اسود ابن سعید، حق و باطل کے درمیان کی سرحد صرف ایک بال ہے۔ بعض اوقات ساری زندگی سجدے کرنا صرف ایک غصبی کھجور کھا لینے سے برباد ہو جایا کرتا ہے۔ قیس، جی بھائی، ادھر آؤ۔ جب تک مہلت ہے توبہ کر لو قیس۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک معتبر امن نامہ لے لوں گا۔ کس بات کی توبہ کروں بھائی؟ اس گناہ کی جس کے تم مرتکب ہو گئے ہو۔ تم اس شخص کا دفاع کر رہے ہو جو دین میں غلط بدعتیں ایجاد کر چکا ہے، جو قذاب، جادوگر اور بے دین ہے، اور بہت سے عرب کے اشراف کا خون بہا چکا ہے۔ مختار نے ان عربوں کو مارا جن کے ہاتھ کونیوں تک فرزند رسول کے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ میں حق کا دفاع کر رہا ہوں، عدل و انصاف کا دفاع،
मुख्तार का नहीं। मुख्तार ने तुम लोगों पर जादू कर दिया है। खुदा ही तुम लोगों की मदद करे। जो जंग एक भाई को दूसरे भाई के सामने खड़ा कर रही है, एक बातिल जंग है। वो काम ना करो मैं अपने भाई की रिश्तेदारी को भूल कर खून बहा दूं। मैंने अपने भाई के खिलाफ तलवार उठाई हुई है, इस पर मुझे अफसोस है, लेकिन मौला अली के तरीके पर जीना और मर जाना मेरे लिए शहद की तरह शीरीं है। लगता है मुख्तार ने तुम लोगों के कानों पर भी जादू कर दिया है। क्यों? ताकि सिर्फ उसी की बातें सुनते रहो। तुम लोगों ने मुख्तार को एक मुकद्दस हस्ती बना लिया है और ये कुफ्र और शिर्क है। तमाम घर वालों के लिए शर्मिंदगी के बाइस व कैस। बरोज़े क़यामत मेरी शिफात की उम्मीद मत रखना। मेरी आरजू है कि मुझे मेरे मौला हुसैन की शिफात नसीब हो। अस्वाद, जबकि तुमने आले जुबैर की नौकरी का फैसला कर ही लिया है तो ध्यान रखना कि वो तुम्हें धोखा ना दे। अपने आप को सोने के बदले बेचना, एक काले पैसे के बदले नहीं। जिस लटके हुए मुंह के साथ तुम लौट रहे हो, इससे साफ वाज़ेह है कि मुख्तार ने तुम्हें खूब डराया है। क्या हुआ अस्वद? अपने प्यारे भाई से मुलाकात की तुमने? वो हमसे मिलना नहीं चाहता क्या? मुख्तार को मोहलत देना सिर्फ एक हिमाकत है। अरे इब्ने हुर, मेरा भाई मुस्तफ़ बखूबी जानता है कि उसे मुख्तार से कैसे पंजा आजमाई करनी है। ये पैगाम वगैरह सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए है। हमें मजबूरन इसी तरीके से ही चलना होगा। हम जोर जबरदस्ती के अंदाज से अपनी हुकूमत को बुरा तो नहीं बनाना चाहते ना? जी हाँ, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ हो जाएगा। अगर हौसले से काम लो तो सब कुछ हो जाएगा। जनाब अमीर, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिससे हर तरह की बहस बेफायदा है। तुमने ऐसा क्या देखा अस्वद? ऐसे शख्स को देखा जो फातिहीन की तरह रजस ख्वानी कर रहा था और बिल्कुल नबियों की तरह बात कर रहा था। हमारे सफीर को तो देखो, कहीं मुख्तार ने तुम पर भी तो कोई अपना जादू नहीं कर दिया? खुल के बोलो, पैगाम पहुंचा दिया? जी अमीर। ठीक है, क्या जवाब मिला तुम्हें? जब मुख्तार ने आपके पैगाम को सुना तो दांत भींच कर गुर्राया कि आले उमैया और आले जुबैर दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। इनके साथ दोस्ती हराम और इनके खिलाफ लड़ना हमारी शरई जिम्मेदारी है। इस बेगैरत झूठे की अब इतनी जुर्रत हो गई है कि आले जुबैर को आले उमैया के जैसे समझने लगा है। खुदा की कसम, अगर वो हमें मुर्तिद कह देता तो हमें इतना गुस्सा न आता। मुझे शक नहीं कि ये पागल अपने आप को आले अली के साथ कयास कर रहा है। अगर इस तौहीन के दाग को आले सकीफ के खून से ना धोया तो मैं भी जुबैर का बेटा नहीं। वो हशर करूंगा उसका कि उसके खबीस आज़ा व जवारे उसको जुटलाएंगे। अपने गुस्से को मुहार कीजिए अमीर। कूफे के लोगों की अकल उनके कानों और आंखों पर है। बजाय आंखों को छोटा करने, होंठों को गोल करने और अपने तीन मन के शरीर को हिलाने के,
अपनी दो छटाक की जबान हिलाओ। क्या इस तौहीन का मुंह तोड़ जवाब नहीं होना चाहिए? मुझे यकीन नहीं आता कि आप वही अमीर हैं जो कुछ देर पहले इस मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर बैठे और ऐसा खुतबा पढ़ा जो सरापा उम्मीद था। मैंने जबान चलाने को कहा है, मगर किनायतन नहीं। तुम देख लेना, मैं उस मुशरिक को तकब्बुर की कुर्सी से नीचे उतारकर उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मुसब, मुख्तार आपके साथ एक खतरनाक खेल शुरू कर चुका है। उसका पैगाम यह बता रहा है कि वो आपको बखूबी जानता है। काश आप भी उसे किसी हद तक पहचानते। उसने आपके लिए एक तेज तलवार भेजी है ताकि उससे आप अपने आप को जख्मी कर लें। बहुत ध्यान से कोशिश करो कि मुख्तार को तदब्बर से तोड़ो, न कि गुस्से और ताज्जुब से। अस्वद, फौरन जाफर के पास जाओ और कहो महल को जाने वाला पानी चारों तरफ से बंद कर दिया जाए। जी अमीर। इस मलऊन को एक कतरा भी पानी नहीं मिलना चाहिए। एक नई मुसीबत। इन लोगों ने पानी क्यों बंद कर दिया? सूफियों ने मौला हुसैन पर पानी बंद किया था और इन जुबैरियों ने उनके इंतकाम लेने वालों से। मुझे मालूम था कि बनी जुबैर के पास गैरत की बू भी नहीं। जाहिरन हमें अपने मौला हुसैन की तरह जंग में प्यास का तजुर्बा करना होगा। ये खुदा का लुत्फ है कि वो लम्हा बलम्हा करबला की हकीकत से नजदीक कर रहा है। सब लोग मेरी और तुम्हारी तरह नहीं सोचते अब्दुर्रहमान। सिपाही अपने आप में हार चुके हैं। बेहतर होगा कि अबू इसहाक इन लोगों से बात करें। पिछले हिसार के तजुर्बे को मत भूलिए। अनकरीब इब्राहिम अश्तर और जद अली कोफे पहुंच जाएंगे। वाकई? क्या तुम्हें शक है इस्माइल? मुझे शक नहीं है साहिब। मुझे मुमकिन वादा करना ठीक नहीं लगता। साहिब, मुकाबला तवील है। जमाशुदा पानी हिस्सों में बांट दिया जाए। पानी का बंद होना मुख्तार के होश ठिकाने लगा देगा। ख्याली पुलाव है। मुख्तार हर चीज की पहले से फिक्र करके बैठा हुआ होता है। यकीनन उसने 1 साल का खाना और पानी जमा कर रखा होगा। मुख्तार ने तुम लोगों के साथ आखिर क्या किया है जो तुम लोग इतना मुबालगा करते रहते हो? कमोबेश 7,000 अरब और अजम अफराद इस महल के अंदर मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े लश्कर के 1 साल का खाना पीना महल के अंदर जखीरा किया गया हो? मुख्तार सख्तियों पर गलबा करने का उस्ताद है। वो इस मुहासरे को तूलानी करने के जरिए हमारी फौज के जज्बात को मात देना चाहता है। मुझे यकीन है कि उसने तमाम दूरअंदेशियां की हुई होंगी। मुख्तार को मोहलत देना, खुद अपने आप को एक हौलनाक जख्म लगाना होगा। मैं 100 ऊंटों की शर्त लगाता हूं कि मुख्तार 7 दिन से ज्यादा मुकाबला नहीं करेगा। बेहतर है शर्त ना लगाओ, क्योंकि ये 100 ऊंट तुम अभी से हार गए हो। मैं चाहता हूं कि 100 ऊंट की शर्त हार जाऊं। क्या तुम शर्त लगाने के लिए तैयार हो? लगा लेते हैं। ये तो सिर्फ होठों को भिगो सकता है भाई। इस पानी से नहाना नहीं है बहादुर। मुझे इतना तो मजबूत होना चाहिए ना कि अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर अपनी तलवार को संभाल सकूं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि क्या हुआ है? सब मालूम है। बेगैरत दुश्मन ने हम पर पानी बंद कर दिया है ताकि हमें तकलीफ दे देकर मार डाले। इस तकलीफ के बजाय हम लड़कर पानी क्यों नहीं खुलवा लेते? तुम होश में तो हो? सर उठा के जरा देखो दरवाजे के बाहर क्या आलम है। हम किस तरह से तलवारों के समंदर पर हमला करके पानी खुलवा सकते हैं?
میرے لیے تلواروں کے اس سمندر پر حملہ آور ہو کے فخری حالت میں مرنا اس محل میں گٹ گٹ کر زندہ درگور ہو جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آخر یہ کیسا مقابلہ ہے؟ کس معجزے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ مجھے کیا معلوم، یقیناً کوئی امید ضرور ہوگی، جبھی تو یہ لوگ مقابلہ کرنے پر ضد ہیں۔ کوئی امید نہیں ہے، کوئی نہیں۔ کوفے سے موصل تک کتنے دن کا فاصلہ ہے؟ کتنے دن کا؟ 1 مہینے سے اشتر کے بیٹے کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، آخر کہاں ہے وہ؟ اس طرح کی باتوں سے اپنے جہاد کا اجر ضائع مت کرو۔ پانی کے ذخیرے کا ختم ہو جانا کچھ لوگوں کو وحشت زدہ کر گیا ہے، اور کچھ لوگ امدادی فوجوں کے پہنچنے سے نا امید ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو شکست کھانے والا شمار کر رہے ہیں۔ ہماری فوجیں ان جذبات کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکیں گی۔ پیاسا آدمی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہے کبھی بھی خود ہمارے خلاف ہنگامہ آرائی کر دے۔ یہ جو ذخیرہ آب ختم ہونے والا ہے، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ابراہیم اشتر اور جدلی کا آنا بھی احتمالی ہے، حتمی نہیں ہے۔ امیر مختار نے انہیں کوفے کی طرف بلایا تو ہے، اب وہ لوگ پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ خدا پر چھوڑیے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ جیت ہماری ہے۔ اس کا تجربہ میں نے مختار کی رکاب میں حاصل کیا۔ پچھلے حصار کے تجربے کو مت بھولیے۔ خدا کی قسم، اس معاشرے میں جو مختار کے قریب ترین افراد میں سے تھا، مجھے بھی پتا نہ تھا کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ دیکھا آپ نے، صفحہ تقدیر پلٹ گیا۔ یہ توقع مت رکھیے گا کہ مختار اپنے جنگی نقشے اور تدبیریں سب کو بتا دے گا، اور یقین کر لیجئے کہ ہمارا طویل مقابلہ دشمن کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارے دوست اب تک شک و تردید کا شکار ہیں۔ آپ کے سخن کی ضرورت ہے ان سب کو۔ لب کھولیے امیر، شک و تردید اور خوف سب ہی ختم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ شک و تردید اور خوف واعظ و نصیحت اور خطاب سے بھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک قصہ سناتا ہوں آپ لوگوں کو، لطف سے خالی نہیں ہے، شاید حکمت سے بھی خالی نہ ہو۔ جب پہلی بار میں نے مصعب کو خانہ کعبہ میں دیکھا تھا، میری نظریں اس کی نظروں سے گویا بن گئیں۔ اس کی نگاہوں کی گہرائی میں ریاست کی پیاس اور محبت اس قدر تھی کہ گویا آگ ہے، وہ آگ ہی تھی۔ اس کے شعلے اٹھ رہے تھے تو میں برہم ہو کر رہ گیا۔ میری فکر کا طائر پرواز کرنے لگا اور وہ مجھے اور مصعب کو کعبہ سے کوفہ لے آیا، اسی جگہ، اسی قصر میں۔ اس دن مصعب کربلا والوں کے خون کے دریا میں غرق ہو گیا۔
یہ خواب میرے لیے ایک ناقابل حل پہیلی بن کر رہ گیا، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ مصعب کربلا کے واقعے میں شامل نہیں تھا، تو پھر آخر مصعب کیوں؟ مگر جس دن اس نے قاتلان امام حسین کو پناہ دی اور ان کے ساتھ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس دن خواب کی تعبیر سمجھ گیا۔ اور خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج تک قاتلان امام حسین کے بارے میں میرے تمام خواب پورے ہوئے ہیں۔ مصعب کا شہدائے کربلا کے ابلتے ہوئے خون میں غرق ہو جانا میرا آخری خواب ہے۔ میں دشمن کی مکمل شکست ہو جانے تک اپنے مقابلے کو طول دوں گا، لیکن آپ سب سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جو چاہے چلا جائے، نہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے اور نہ ہی کوئی حرج۔ صاحب۔ جی امیر۔ ذخیرہ شدہ پانی ختم ہونے کو ہے، ہم نے کافی سارا شہد بھی جمع کیا تھا، کہہ دو کہ سارا شہد کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ پانی میٹھا ہو جائے۔ تھوڑا سا کھارا پن ہے مگر پینے کے قابل ہے۔